بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہے. مرسل اعظم نے یہ کہہ کر علی کی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ سر نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. مگر افسوس کہ جس آقا کے لیے سرور کائنات نے یہ حدیث پیش فرمائی، امت نے اس کی قدر نہیں کی، اور نہروان کی جنگ کے بعد خارجیوں کا گروہ حضرت کے خون کا پیاسا ہو گیا. اس سلسلے میں ابن ملجم کوفہ آیا. یہاں اس کی نظر قدامہ ملونہ پر پڑی جو حسین اور خوبصورت تھی. قدامہ کے بھائی کو جنگ نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کی فوج نے قتل کر دیا تھا. ابن ملجم قدامہ کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا. قدامہ ملونہ کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرا مہر ادا کرو. میرے مہر میں خاص طور سے علی ابن ابی طالب کا قتل بھی ہے. ابن ملجم نے کہا منظور ہے. ابن ملجم کا حوصلہ بڑھ گیا، اس لیے کہ امیر شام نے علی کے قتل کے لیے جو انعام و اکرام مقرر کیا تھا وہی کیا کم تھا کہ اب قدامہ جیسی حسین عورت بھی قتل علی کے مخرب بن گئی. اس فیصلے کے بعد روزانہ ابن ملجم تلوار کو زہر میں بجھاتا تھا. ایک دن ابن ملجم زہر میں بجھی ہوئی تلوار لیے ہوئے کوفہ کی راہوں میں گھوم رہا تھا کہ اس کے گزر اس راستے سے ہوا جہاں حضرت علی علیہ السلام میثم تمار کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. ابن ملجم منہ پھیر کر نکل گیا تاکہ مولا کی نظر نہ پڑ جائے. امیر المومنین نے ابن ملجم کو بلوایا اور کہا میثم یہی میرا قاتل ہے جس کی خبر رسول اللہ دے گئے ہیں. میثم نے کہا مولا پھر آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ مولا نے فرمایا میثم جرم سے پہلے بدلہ لینا جائز نہیں ہے. میثم نے کہا مولا پھر اسے کوفہ سے باہر نکلوا دیجئے. امیر المومنین نے فرمایا اے میثم گناہ سے پہلے سزا دینا نہیں چاہتے. راوی کہتا ہے کہ جب 40 ہجری کا رمضان آیا تو حضرت علی علیہ السلام 3 لقمہ سے زیادہ کھانا نہ کھاتے تھے، اور جب کسی نے پوچھا کہ مولا آج کی خوراک اس قدر مختصر کیوں ہے، فرمایا میں اس لیے اتنا کم کھاتا ہوں کہ خوف ہے کہ کہیں میرے ہمسائے میں کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ پیش خدا شکم سیر ہو کر نہ جاؤں. مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان ہوئے. ام کلثوم نے افطار کے وقت روٹی کے ساتھ دودھ اور نمک لا کر پیش کیا تو امیر المومنین نے فرمایا بیٹی تجھے معلوم ہے کہ تیرے باپ نے ایک وقت میں 2 غذا استعمال نہیں کی ہے. بیٹی جب تک دودھ کا پیالہ نہ اٹھا لوگی تب تک میں افطار نہ کروں گا. یہاں تک کہ 19 رمضان المبارک کی شب آ گئی. کائنات کے امیر نے یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری. کبھی حجرے میں جاتے تھے اور کبھی حجرے سے باہر آ جاتے تھے، یہاں تک کہ جب صبح صادق کا وقت قریب آنے لگا
हजरत घर से मस्जिद की तरफ रवाना होने लगे तो घर में पली हुई मुर्गाबियों ने हजरत को घेर लिया और चिल्लाना शुरू किया। ये आवाज़ सुनकर इमाम हसन करीब आए तो मौला ने फरमाया, बेटा हसन, तुम इन बेज़बान जानवरों का ख्याल रखना। इन जानवरों में कभी कोई भूखा प्यासा ना रह जाए। ऐ बेटा हसन, अगर तुमसे इन जानवरों के आबो दाना का इंतज़ाम न हो सके तो इन्हें आज़ाद कर देना, इसलिए कि मैं किसी का भूखा प्यासा रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अज़ादार गौर करने का मकाम है कि जिस अली से जानवरों का प्यासा रहना ना देखा जाए, उसकी औलाद को करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा रखा। फिर उसके बाद मस्जिद में आए। इब्ने मुलजिम उस वक्त मस्जिद में सो रहा था। मौला उसके करीब आए और जगा कर कहा, मुझे मालूम है कि आज तेरा क्या इरादा है और क्या चीज़ तुमने छुपा रखी है उसका भी इल्म है। और फिर मौला अली गुलदस्ते अजान पर गए और इस तरह अजान दी कि तमाम अहले कूफा ने अली की ये आवाज़ अजान सुनी। अजान देकर अली मेहराब मस्जिद में आए, यहाँ तक कि नमाज की पहली रकात पढ़ी और जब पहले सजदे से सर उठाया तो उस वक्त इब्ने मुलजिम ने सरे अकदस पर उस जोर से तलवार लगाई कि सर शिगाफ्ता हो गया, खून बहने लगा। हजरत ने फरमाया, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वाला मिल्लते रसूलिल्लाह फुस्तो व रब्बिल काबा। मस्जिद के दरवाजे आपस में टकराने लगे, कंदीलें गुल हो गई, आलम में तारीकी फैल गई। आसमानों ज़मीन के दरमियान कद को अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ बुलंद होने लगी। ज़ैनब दौड़ी हुई इमाम हसन के पास आई, कहा, भैया जल्दी मस्जिद में जाकर बाबा की खबर लो। फिजा में कद को अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ गूंज रही है। हसनैन मस्जिद में आए, बाबा को खून में गलता देखा। इमाम हसन ने बहुक्म पिदर सुबह की नमाज जमात तमाम की, फिर गली में रख कर घर की तरफ चले। दोस्तों का हुजूम था, लेकिन जब बैतुश शरफ करीब आया तो मौला ने फरमाया, बेटा हसन तुम अब मेरे दोस्तों को वापस कर दो, इसलिए कि मुझे इस हालत में देखकर ज़ैनब और कुलसूम गिरिया करेंगी और मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी बेटियों की आवाज़ गिरिया नामहरमों के कान तक पहुँचे। हाय कहाँ अली का ये एहतिमाम था कि ज़ैनबों में कुलसूम के रोने की आवाज़ ना महरमों के कान तक ना पहुँचे। और एक ज़माना वो भी आया कि जब इसी कूफा में ज़ैनबों में कुलसूम इस तरह लाई गई कि सर खुले हुए थे, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। थोड़ी देर के बाद लोग इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अली के पास लाए।
تو مولا نے فرمایا اے ابن ملجم تُونے مجھ پر تلوار کیوں چلائی؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میں تجھ پر مہربان نہ تھا؟ اس کے بعد فرمایا بیٹا حسن یہ تمہارے ہاتھ میں اسیر ہے، اس پر شفقت اور رحم کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، حضرت نے تھوڑا دودھ نوش فرما کر قاتل کے حوالے کر دیا۔ 19 اور 20 رمضان کا دن بڑی بے چینی سے گزرا، اور جب 21 رمضان المبارک آئی جسم نڈھال ہونے لگا۔ امام حسن کو قریب بلایا، اسرار امامت حوالے کیے اور اپنے افراد خانے کو امام حسن کے سپرد کیا، مگر حضرت عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہ دیا۔ ام البنین حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر روتی ہوئی امیر المومنین کے پاس آئی اور کہا میرے وارث میرے بیٹے عباس سے کیا خطا ہوئی ہے کہ سب کو امام حسن کے سپرد کیا ہے مگر میرے عباس کو چھوڑ دیا؟ یہ سن کر امیر المومنین چیخ مار مار کر رونے لگے اور امام حسین کو بلا کر عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا بیٹا حسین میرا عباس تمہارے حوالے ہے، یہ کربلا میں تمہارے کام آئے گا اور تمہارا علمدار ہوگا۔ اس کے بعد روح پرواز کر گئی۔ غسل کفن کے بعد جنازہ لا کر نجف اشرف میں دفن کر دیا۔ پھر حسین بیت الشرف کی طرف روانہ ہوئے تو ایک ویرانے کی طرف سے گزر ہوا، ایک جانب رونے پیٹنے کی آواز بلند ہوئی، شہزادے اس جانب گئے تو دیکھا کہ ایک ضعیف و ناتوان خاک پر پڑا ہے، سرانے اینٹوں کا تکیہ ہے۔ شہزادوں نے اس کا حال پوچھا، اس نے کہا میں ایک مسکین و غریب مریض ہوں اور 1 برس سے اس خرابے میں پڑا ہوں، میرے پاس روزانہ ایک شخص آیا کرتا تھا اور میرے سرہانے بیٹھ کر بڑی محبت سے مجھے کھانا کھلاتا تھا۔ حسین نے کہا تم نے اس کا نام بھی کبھی پوچھا تھا یا نہیں؟ اس مرد غریب نے کہا میں نے نام بہت دریافت کیا مگر جب نام پوچھتا تھا تو کہتا تھا میں ایک مسکین ہوں جو مسکین کے پاس بیٹھا ہوں، میں بھی ایک غریب ہوں جو غریب کے پاس بیٹھا ہوں۔ یہ سن کر شہزادوں نے فرمایا اے شخص وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے۔ اس نے کہا پھر 3 روز سے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ حسنین نے فرمایا ایک ظالم نے ان کے سر پر ضربت لگائی کہ وہ شہید ہو گئے، ہم ابھی ابھی دفن کر کے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ چیخ مار مار کر رونے لگا اور زمین پر لوٹنے لگا اور کہا کہ ہائے افسوس کی روزانہ جو میری خبر لیتا تھا وہ میرا مولا امیر المومنین تھا۔ اس کے بعد کہا شہزادو تمہیں تمہارے نانا رسول خدا کی اور تمہارے بابا علی مرتضیٰ کی قسم ہے مجھے میرے مولا کی قبر تک پہنچا دو۔ حسین سہارا دے کر اپنے بابا کی قبر پر اسے لائے، اس نے قبر امیر المومنین پر اپنے کو گرا دیا اور بارگاہ
خدا میں عرض کیا خدا بندہ تجھے واسطہ اس صاحب قبر کا میری روح قبض کر لے خدا نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی روح فوراً پرواز کر گئی.